أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا مختلف معبود خیر بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو اکیلے اور زبردست ہیں. ما تعبدون، تم عبادت نہیں کرتے ہو، من دون ہی، اللہ کے سوا، الا اسماء، مگر کچھ نام ہے، سمیتموها انتم و آباؤکم، جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء اور اجداد نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ کے لیے. ہمارا اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے. یا صاحبی السجن، میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، پس تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، بس وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا. واما الاخر، اور جو دوسرا ہے، فیصلب، پس اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا. فتأکل الطیر من رأسہ، بس اس کے سر میں سے پرندے کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے پوچھا تھا. وقال للذی، یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، ظن انہ ناج منہما، جن کے بارے میں یقین تھا کہ ان دونوں میں سے وہ نجات پائے گا. اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس میرا بھی ذرا ذکر کر دینا. فانساہ الشیطان، پس اس کو شیطان نے بھلا دیا. ذکر ربہ، اپنے رب کے ہاں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ. فلبث فی السجن بضع سنین، پس ٹھہرے، یعنی رہے یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال. یا صاحبی السجن،
ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا دعوت کا، اور جب بھی دعوت کا موقع ملے ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ یہ تو اس کا کیا ہے، جس سے موقع ملا اور انہوں نے آپس میں یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی کہ جی ہم نے خواب دیکھا ہے، تو خواب دیکھنے کے خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کے عقیدے کی اصلاح ضروری سمجھی. عقیدہ بنیاد ہے. تو فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون، کیا مختلف رب، یہ بابا جی یہ کام کرتے ہیں، وہ بابا جی وہ کام کرتے ہیں، اس مزار پر جائیں گے تو یہ کام ہوگا، اس مزار پر جائیں گے تو بیٹے ملیں گے، اس مزار پر جائیں گے تو بارش برسائیں گے، اس مزار پر جائیں گے تو مشکلات حل ہوں گی، اس مزار پر جائیں گے تو کاروبار میں نہیں. ام اللہ الواحد القہار، یہ سب کام در ٹھوکریں کھاتے رہیں. قرآن نے اس مسئلے کو بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. سورہ زمر میں ایک عجیب انداز سے پروردگار عالم نے یہ مسئلہ واضح فرمایا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں اللہ نے مثال بیان کی، ایک شخص وہ ہے جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے، یا یوں سمجھ لو اس دور کے حساب سے ایک آدمی وہ ہے جو ایک ہی جگہ ملازمت کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو 2 کمپنیوں کا ملازم ہے. اب جب ادھر کام کرتا ہے وہ کہتا ہے تو اب تک کہاں تھا، وہ بیچارہ وہاں سے تھک ہار کر چور چور ہو کر ادھر آتا ہے تو ادھر یہ کہتا ہے نہیں کیا ہمیں تنخواہ نہیں دیتا، نکل جلدی بازار سے یہ لیا، وہ کام کر وہ کر وہ کر وہ کر وہ کر وہ کر. اب ادھر کے کام مکمل نہیں ہوتے کہ وہاں سے اس کا فون آ جاتا ہے بھائی کہاں ہو، کیا ہمیں تنخواہ نہیں دیتا، فوراً پہنچ. رب العالمین فرماتے ہیں بتاؤ یہ جو ادھر ادھر 2 جگہ ملازمت کر رہا ہے یہ بہتر ہے یا ایک ہی جگہ؟ اس بیچارے کا بیڑا بھی غرق ہو گیا کام کر کر کے، ناراض پھر بھی دونوں ہیں، راضی ایک بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرا کام نہیں کیا، یہ کہتا ہے. اور جو ایک کا ہو کام بھی کم ہے مالک بھی کیا ہے، راضی ہے. رب فرماتے در کی ٹھوکریں مت کھاؤ، ایک در پر آ جاؤ، ایک رب کے سامنے جھکو، مانگو تو کس سے مانگو، صرف اللہ سے. فرمایا ارباب متفرقون، مختلف رب اچھے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ جو زبردست ہے، وہو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے. رب العالمین وحدہ لا شریک. ما تعبدون من دونہ، تم اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے ہو مگر الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ صرف نام ہے کہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. اس پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل، کوئی قرآن کی آیت کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جی میں نے کچھ اختیارات ان کو بھی دیے، کچھ کام یہ کرتا ہے، کچھ وہ کرتا ہے، کچھ فلاں کرتا ہے، کچھ فلاں کرتا ہے. نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف نام ہے جو کچھ انہوں نے خود رکھ لیے، کچھ ان کے آباء اور اجداد سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف کس کا، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم کیا ہے کہ عبادت صرف کس کی ہو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت کس کی جائے گی. اب عبادت چاہے وہ کیا ہو، بدنی ہو، قولی ہو، مالی ہو، سب عبادتیں کس کے لیے ہیں، صرف اللہ کے لیے. لہذا نظر و نیاز بھی کیا ہے، عبادت ہے. نظر و نیاز بھی
عبادت ہے، یہ مالی عبادت ہے، تو نظر و نیاز بھی کس کے نام کی ہے؟ صرف اللہ کے۔ تو اعضاء سے جھکنا بھی اللہ کے سامنے ہے، مانگنا بھی عبادت ہے، یہ بھی کس سے؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتی سے مانگنے کو رب نے عبادت قرار دیا، بلکہ یہ تو عبادت کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء، یہ تو دعا جو ہے یہ عبادت کا کیا ہے؟ خلاصہ، مغز ہے۔ تو یہ بھی عبادت ہے، تو دعا بھی کس سے مانگنی ہے؟ ہاں، اسی سے۔ مشکلات حل کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ حاجت روا بھی وہی ہے، حاجتیں بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ جو دوسروں کے محتاج ہوں وہ بھی کسی کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے؟ نہیں 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 نہیں، کیا ہے؟ مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ اس لیے ہمارے دادا استاد حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے قرآن کا خلاصہ، ریل گاڑی تیار ہو، میرا ایک پاؤں، احمد علی کا ایک پاؤں فٹ پاتھ پر ہو نیچے، اور ایک اوپر پٹری سے اوپر ڈبے میں ہو، اور مجھ سے کوئی آ کر کہ احمد علی قرآن کا خلاصہ بتاؤ، فرماتے ہیں میں دوسرا پاؤں اٹھانے سے پہلے اس کو قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا۔ وہ تین باتیں ہیں: اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی مخلوق خدا کی خدمت۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی ہے، عبادت نبی کی اطاعت، نبی کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، اللہ کے مخلوق کی۔ اللہ کو راضی کرو عبادت سے، پیغمبر کو راضی کرو اطاعت سے، مخلوق کو راضی کرو خدمت سے۔ کس سے؟ خدمت خلق یہ قرآن کا موضوع ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خدمت خلق جو ہے وہ صرف اور صرف کون کریں گے؟ عیسائی کریں گے، وہ کون کریں گے؟ گورے کریں گے۔ نہیں، خدمت خلق بھی کیا ہے؟ یہ بھی مسلمانوں کا ہی کام ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب ہم نے کیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ یہ خدمت خلق، ویلفیئر، یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے۔ بہرحال تو فرمایا کہ عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ یا صاحب السجن، اب موقع آ گیا کس بات کا؟ تعبیر بتانے کا۔ کتنی بات کرنے کے بعد اب بتا رہے ہیں کہ تمہاری خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ جب ان کو عقیدہ سمجھا دیا اور اللہ کی توحید سمجھا دی تو اب کیا ہے؟ فرمایا ہاں آؤ، اب تم نے جو اپنا مطالبہ پیش کیا تھا، فرمایا یا صاحب السجن، میرے قید کے ساتھیوں، اما حدکما، اما مفسرین کہتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کی گفتگو سنی ان ساتھیوں نے جنہوں نے خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر پوچھی تھی، جو ایک بادشاہ کا ساقی تھا، پانی شراب یہ وہ پینے پلانے کا سارے کام اس کے ذمے تھے، دوسرا چیف کک تھا، بورچی خانے کا جو ذمہ دار تھا، سارے اس کے انڈر تھے، یہ ان کا چیف تھا۔ یہ دو بندے بھی بڑے سمجھدار تھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کی گفتگو سنی تو یہ گرویدہ ہو گئے۔ پیغمبر ہے، پیغمبر یوسف علیہ السلام جیسا حسن ہو اور پھر پیغمبر کے زبان مبارک سے موتی جھڑ رہے ہو، ہائے وہ گرویدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں آپ سے پیار ہوگا، خبردار مجھ سے پیار نہیں کرنا، جب بھی مجھ سے کسی نے پیار کیا ہے تو میں مصیبت میں مبتلا ہوا، مجھ سے پیار نہیں کرنا۔ بچپن میں پھپھو جان نے پیار کیا، مصیبت میں مبتلا ہوا۔ والد صاحب کی محبت نے کنویں میں پہنچا دیا، عزیز مصر کی محبت نے جیل میں پہنچا دیا۔ عزیز مصر نے محبت کی تو کہاں آ گیا؟ یہ ہے۔ تو فرمایا مجھ سے محبت نہیں کرنی۔ فرمایا صاحب السجن اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک وہی ساقی، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے جو
اس کا مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ اس کو ریان ابن الولید کو وہ پلاتا رہے گا شراب۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا تھا، اور حقیقت میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں، اگر آپ کو یاد ہو، کہ حقیقت میں زہر اسی نے ملایا تھا، یہ بک گیا تھا بدبخت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ انصاف کا ہوا۔ اور وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا ہے، فَيُصْلَبُ، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور پرندے آ کر اس کے سر میں سے گوشت نوچیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا۔ وَقَالَ لِلَّذِي، اب یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، ظن انه ناج منهما، جن کے بارے میں یقین تھا کہ یہ بچ جائے گا، یعنی یہ اب جائے گا، جو ساقی تھا اس ساقی کو کہا کہ بھئی تو جب جائے گا تو اذکرنی عند ربک، چلو ہمارا بھی تذکرہ کر دینا کہ ایک بے گناہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ جیل میں ہے، بے گناہ جیل میں ہے۔ آئے ہائے، انسان نے کوئی گناہ کیا ہونا، غلطی کی ہو، تو پھر دل مان جاتا ہے کہ چلو یار آپ نے بھی کیا تھا تو چلو اب بھگت لے، لیکن جب بے گناہ ہو، یقین کریں ایک دن بھی سال سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک دن کیا ہے، جب بے گناہ جیل میں چلا جائے، اور خیر ہمارے ملک میں تو اس کی کوئی کمی نہیں ہے، کتنے کتنے بیچارے بے گناہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہوتے ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں، بیویاں انتظار کر کر کے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، لوگوں کے گھروں میں برتن مانج مانج کر، خدمتیں کر کر کے اپنی دن رات گزار رہی ہوتی ہے، اور پھر جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے اس بیچارے کی لاش نکلتی ہے، یہ وہیں پر فوت ہو جاتا ہے، اس کی لاش لے کر اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے فوت ہونے کے 10 سال بعد وہ لعنتی نظام، وہ انگریز کا نظام، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شخص بے گناہ تھا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، کتنے ثبوت چاہیے آپ کو، کتنے ثبوت چاہیے؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ اس گھٹیا نظام کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ جوڈیشری ہے، یہ ہے انصاف دینے والے، یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور یقین کریں کہ ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو پہلی ملاقات میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، بے گناہ۔ لیکن جو تفتیشی ہوتا ہے اس کی الگ جیب گرم کی جاتی ہے، اس کو الگ سے اپروچ کیا جاتا ہے، جج خریدے جاتے ہیں، جج، وکیل نہیں۔ وکیل کیا ہوتا ہے؟ وکیل کی کیا حیثیت؟ کون خریدا جاتا ہے؟ جج بکتا ہے، جج، اور وہ جج پھر اس طرح بے گناہوں کو، یہ ہمارے ملک کا کیا ہے، نظام ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہم پر پتھر نہیں برستے۔ جی ہاں، یہ ایک نہیں، کئی کیسز اس طرح پھر اخبارات میں رپورٹ چھپتی ہے کہ وہ فلاں بندہ 40 سال پہلے جیل گیا تھا، اور کچھ جو علاقے کے زمیندار تھے یا علاقے کے جو سربراہ لوگ تھے، انہوں نے اس کے خلاف یہ کام کیا، اس نے ان کی یہ بات نہیں مانی تھی، اس کیس میں پھنسا کر اس کو جیل کر دیا، اور وہ یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، اور پھر بالآخر جیل سے اس کا جنازہ اٹھتا ہے، اور 10 سال بعد فیصلہ آتا ہے کہ ہاں وہ بے گناہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میری سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے، چھوٹی سیشن کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کیس یوں ہے، ہائی کورٹ کہتا ہے یہ غلط ہے،
میرا سوال ہے کہ اس بغیرت سے کوئی پوچھے جس نے یہ فیصلہ صحیح کہہ کر کیوں کیا تھا؟ اچھا ہائی کورٹ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ سیشن کورٹ کا فیصلہ قلم قرار دے دیا جی اس کو. اچھا جی، وہ آگے جا کے اپیل کرتا ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہاں سیشن کورٹ کا فیصلہ صحیح تھا. سیشن کورٹ کا فیصلہ. سوال پھر آتا ہے کہ جب فیصلہ سیشن کورٹ کا صحیح تھا، اس نے جو یہ اتنا لمبا سفر کیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اس کا ذمہ دار یہ ہائی کورٹ کا جج ہے. لیکن کوئی ہے اس سے پوچھنے والا؟ ہاں پوچھے تو صحیح، آپ نے عدالت کی توہین کی ہے اور اس کے خلاف توہین عدالت کا پرچہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، توہین عدالت کا پرچہ ہونا چاہیے. اور بھائی اس بدبخت سے کوئی پوچھے تو صحیح، تو نے جو یہ فیصلہ غلط قرار دیا تھا، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ نہیں ہے، ایک مسئلہ نہیں. میں نے تو صرف یہ وہ جو آسیہ ملعونہ تھی اس کے مسئلے میں، چونکہ وہ معاملہ مذہب کا تھا، ختم نبوت کا مسئلہ تھا، رسول اللہ مبارک کی توہین کا مسئلہ تھا، تو اس سلسلے میں ہم باقاعدہ ٹچ رہے کہ جی وہاں کہاں سے مسئلہ چلا، ایس ایچ او کی رپورٹ کیا ہے، پھر جو تفتیشی ہے اس کی رپورٹ کیا ہے، اور پھر عدالت، اور پھر عدالت پر عدالت، عدالت پر عدالت، کیس چلتے 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 وہ جو بابا بدبخت تھا اس نے پھر اردو میں فیصلہ لکھا اور بکواس کرتا رہا کہ ہم جب فیصلہ لکھ رہے تھے تو درود شریف پڑھ رہے تھے. لعنت ہو تجھ پر بدبخت. جی، اور جب وہ آسیہ وہاں فرانس پہنچتی ہے، حکومتی سطح پر اس کا استقبال کیا جاتا ہے. وہ عقل کے اندھو، کبھی کسی عورت کا، عام عورت کا، کبھی حکومتی سطح پر، اور وہ بھی فرانس جیسے ملک کے حکومت ان کا استقبال کرے گی؟ ہاں کچھ تو ہے غالب جس کی پردہ داری ہے. جی جی، کس سے پوچھیں؟ لیکن اگر بات کرتے ہیں تو کیا ہے؟ توہین عدالت. کیا ہے؟ توہین عدالت ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ورنہ ان سے، ان بدبختوں سے ہماری جان چھڑا دے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی نظام ہے؟ عجیب و غریب نظام ہے. ایک ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہے، ڈرامہ، اور ہمارا خون چوس رہے. اگر ایک معمولی جج کی تنخواہیں، ان کو جو سہولیات، جو معاملات وہ ملتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، خدا کی قسم سر پکڑ کے بیٹھ جائے. جی، ایک معمولی جج کی بات کر رہا ہوں. اور تاحیات جب وہ، صرف یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ آن ڈیوٹی ہے، تاحیات اس کو اتنے پیٹرول ہے اور پتہ نہیں کتنے سو لیٹر پیٹرول ہے اور کتنے سو یونٹ بجلی ہے، کیونکہ قوم کی اس نے خدمت کی ہے. بھائی قوم کی خدمت کی ہے اس نے. جی ہاں، کیونکہ عدالتوں میں کیا ہے؟ فیصلے تو ہے ہی نہیں پینڈنگ. فیصلے ہزاروں فیصلے، کتنے ہزاروں فیصلے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اور ہمارے جج صاحبان کہاں ہیں؟ جی وہ اپنے چیمبر میں ذرا مصروف ہیں، چیمبر میں مصروف ہیں. بغیرت انسان، تو چیمبر میں، یہاں پر تنخواہ چیمبر میں بیٹھنے کے لیتا ہے کہ فیصلے کرنے کے لیتا؟ لیکن کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور ماشاءاللہ قوم بھی، پاکستانی قوم زندہ باد. ایسی قوم، میں حیران ہوں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس دن کسی نے عجیب جملہ لکھا تھا، آپ کی نظر کر رہا کہ ہم بھی کیا قوم ہے. اگر سرکاری اسکولوں میں تعلیم خراب ہے کوئی بات نہیں ہے، اسکول چلتے رہیں گے، ٹیچر تنخواہیں لیتے رہیں گے، ہم اپنے بچوں کو پبلک اسکول میں پڑھائیں گے. پرائیویٹ ہو، بچے کہاں پڑھائیں گے؟
یونیورسٹیاں چلتی رہیں گی، یونیورسٹیاں چلتی رہیں گی، کروڑوں روپے کے بجٹ کھاتی رہیں گی، پروفیسر ہمارا خون چوستے رہیں گے. اگر بچوں کو نہیں پڑھاتے تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے بچے کہاں پڑھا لیں گے؟ پرائیویٹ یونیورسٹی میں. کہاں؟ پرائیویٹ یونیورسٹی. سوئی گیس کا محکمہ، بل بہترین آئے گا، بل بہترین آئے گا، لیکن اگر ہمارے پاس گیس نہیں آتی تو کوئی بات نہیں. یہ کون سی بات ہے؟ ہم گیس کیا کریں گے؟ ایل پی جی خرید لیں گے. کیا کریں گے؟ اس سے گزارا کریں گے. بجلی کے بل آتے رہیں گے، لیکن اگر بجلی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم کیا کر لیں گے؟ سولر لگا لیں گے. ایسی قوم دیکھی گے. حکومت کے کام کون کر رہا ہے؟ عوام کر رہی ہے. پھر بھی حکومت کہتی ہے کہ عوام تعاون نہیں کر رہے. عوام اور حکومت بدلے میں عوام کو کیا دے رہی ہے؟ ٹیکسوں پہ ٹیکس. یہ ان کے انعامات ہیں ہم پر خصوصی انعامات. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے. پھر اللہ ہمارے اعمال سیدھے کر دے، انشاءاللہ الذی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وقال للذی ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فانساه الشیطان ذکر ربه. شیطان نے بھلا دیا، شیطان نے بھلا دیا. بڑی تفسیر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت کہنا چاہیے تھا، اس شخص سے مدد نہیں لینی چاہیے تھی. اور یہ یوسف علیہ السلام کی لغزش بتاتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، فانساہ الشیطان ذکر ربہ، اس شخص کو بھلا دیا. وہ جو ساقی تھا، جو نجات یافتہ تھا، اس کو وہ بھول گیا کہ مجھے بھی یوسف علیہ السلام نے کوئی پیغام دیا تھا. فلبث فی السجن بضع سنین، ایک عرصے تک جیل میں رہے. بضع کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے 9 پر، 9 تک کی عدد پر. اس میں مختلف روایات ہیں. بعض روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام 14 سال جیل میں رہے، بعد میں ہے 12 سال، بعد میں 9 سال، بعد میں 7 سال، یعنی کئی سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. اور اس کے بعد وقال الملک انی ارا 7 بقرات، اب وقت آ گیا کہ یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوگی بادشاہ سے. وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پر کیا کیا معاملات کے، اس کی تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك النبي الأمي صلى الله عليه وآله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين. کل درس کا ناغہ ہوگا، میں نے ایک جگہ